نہ خانوزی میں کوئی TDP ہے, نہ خانوزی میں کوئی بیلے ہے. یہ ہمیں بالا حکام سے درخواست ہے کہ یہ جو ATF اپنا ناجائز بدماشی کر رہا ہے اور عنایت اللہ DSP جس کے کہنے پر یہ کر رہا ہے وہ اس کے اوپر کوئی کمیٹی تشکیل دے دے اور اس کی انکوائری کی جائے اور اس کو پوری طور پر برطرف کیا جائے. یہ جو عنایت ہے یہ سرکار کا ناجائز وردی پہن کر اپنے ناجائز اختیارات استعمال کر رہا ہے, اس کو اپنے حدود میں رکھا جائے اور اس کو پوری طور پر معطل کیا جائے اور جو ATF کا جو بیزدین ہے اس کو برطرف کیا جائے اور یہاں سے خانوزی سے اس کو کہیں دور پھینکا جائے, دہشت گردوں کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے کیونکہ یہ ہوا پر گولیاں چلا رہا ہے. یہ گولیاں چلانے کا جگہ جو یہ دہشت گرد لوگ ہیں. 14 تاریخ کو 3-4 بجے جو ATF نے ہمارے اوپر جو شیلنگ کی تھی, جو فائرنگ کی تھی, اس کی گولیاں اور یہ شیلنگ کے خول پڑے ہوئے, یہ اکثر اس میں جو زیادہ تر تھے وہ ATF خود اس کو اکٹھا کر کے اپنی گاڑی میں ڈال رہے تھے. میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے علاقے کا جو عنایت DSP ہے اور اس کے ساتھ جو ATF کا انچارج ہے فیض الدین, یہ اینٹی ٹیررسٹ فورس ہے ATF. آپ کو پتہ ہے سارے بلوچستان میں جو حالات ہیں, زیارت میں 50 بندے شہید ہو گئے. اینٹی ٹیررسٹ فورس کو جانا ہے شعبان میں. یہ جو دہشت گرد ہے یہ وہاں ہے اور یہ عنایت اللہ جو DSP ہے اور فیض الدین جو ATF کا انچارج ہے وہ کھلم کھلا کے رہا ہے کہ میں یہ کرومائٹ کی جو گاڑیاں ہیں وہ عوام کے سروں پر گزار کر لے جاؤں گا. اور انہوں نے ادھر طلاق ڈالی کہ مجھ پر میرے بیوی طلاق ہے کہ میں کرومائٹ نہیں لے جاؤں. جو پہاڑ پہ جو الجبل کے مالکان ہے اس کے جو نمائندے ہے سربلند جو غذائی, اس نے اپنا ایک جو بندہ ہے جو میٹنگ میں ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے اور نقیب ملازہ ہے اس کو نمائندے کے طور پر وہاں بھیجا موقع پر. اور اس نقیب نے کہا کہ سربلند جو غذائی کہہ رہا ہے کہ ہماری غلطی ہے, ہمارے کسی منشی نے یہ کرومائٹ لوڈ کیا ہوا ہے, اس کے ساتھ ہمارا یہ معاہدہ طے ہوا ہے تورغر یونین کے ساتھ کہ ہم کرومائٹ تب تک بند ہے, کوئی نہیں لے جا سکتا جب تک ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں طے پاتا. لیکن عنایت DSP اپنے بلبوتے پر کرومائٹ لے جانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس میں خاص کر اس نے جو فائرنگ جو شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا یہ عنایت DSP اور اس کے ساتھ جو انچارج ATF کا ہے فیض الدین. تقریباً یہاں سے آج سے کچھ مہینے پہلے یہ جو فیض الدین ہے اس کا جو ادھر ٹرانسفر ہوا تھا خانوزی میں, اس نے جو روزنامچہ خانوزی میں اس نے جو حاضری لگائی ہے وہ 8:30 بجے, لیکن اس نے 6:15 بجے یونین کے اوپر 12 بندوں پر FIR درج کی اور آج تک 5-6 مہینے گزر گئے اس نے ایک پیشی میں حاضری نہیں دی. وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بھی عزت کروں گا. جو نمائندہ ہے الجبل کا سربلند جو غذائی وہ کہہ رہا ہے کہ کرومائٹ میں نہیں لے جا رہا تھا, یہ منشی سے غلطی ہوئی ہے. لیکن عنایت DSP اپنے بلبوتے پر زور زبردستی سے لے جا رہے اور بازار کے درمیان جو بچے اور بوڑھے اور جو عام راگیر وہاں پیٹرول پمپ بھی تھے اس نے اسٹریٹ فائرنگ کی, شیلنگ کی اور وہاں پر لاٹھی چارج کیا. اگر خدا نخواستہ یہ پیٹرول پمپ منی جو پیٹرول پمپ ہے اس میں کوئی گولی لگ جاتی تو اسے بہت سے لوگوں کے اموات کا خطرہ تھا. تو میں ہمارے بالا حکام سے یہ اپیل ہے کہ جو عنایت DSP ہے یہ PCM میں بھی کام کر رہا ہے اور 2 سال سے ہماری یونین کو باقاعدہ اس نے کمیشن دیا ہوا ہے اور اسی طرح الجبل میں بھی لگا ہوا ہے, ادھر بھی اس کے اپنے مائنز ہے. تو یہ کس حساب سے کرومائٹ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو سرکار کا نمائندہ ہے اور یہ بدماشی کی آڑ میں بدماشی کر رہے ہیں, سرکار کے وردی پہن کر عوام کے ساتھ بدماشی کر رہے ہیں. اور جس دن 14 جولائی کو جو یہ واقعہ پیش آیا 3 بجے رات 12 بجے DC کی طرف سے 3 بندے آئے تھے EC کے دفتر میں جو میٹنگ ہوا تھا, وہاں اس عنایت نے کہا کہ مجھے PCM کا جو ابھی 2 مہینے پہلے EL دیا گیا تھا یہ BMRL اور واجدو اور یہ جو لکھ مدوخل ہے اس نے مجھے ورک آرڈر دیا ہے. بھائی آپ تو 2 سال سے ہمیں کمیشن دے رہے ہو, آپ PCM لگے ہوئے ہو, واجدو کا تو 2 مہینے ہوا, آپ کو ورک آرڈر کہاں سے ملا؟ ہمیں بالا حکام سے یہ درخواست ہے کہ یہ جو عنایت ہے یہ سرکار کا ناجائز وردی پہن کر اپنے ناجائز اختیارات استعمال کر رہا ہے, اس کو اپنے حدود میں رکھا جائے اور اس کو پوری طور پر معطل کیا جائے اور جو ATF کا جو بیزدین ہے اس کو برطرف کیا جائے اور یہاں سے خانوزی سے اس کو کہیں دور پھینکا جائے, دہشت گردوں کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے کیونکہ یہ ہوا پر گولیاں چلا رہا ہے. یہ گولیاں چلانے کا جگہ جو یہ دہشت گرد لوگ ہیں.
یہ جو جس طرح یہ طالبان اور یہ ٹی ٹی پی ہے، یہ ہمارے ملک کے بھی دشمن ہے، ہمارے عوام کے بھی دشمن ہے، ہمارے سرزمین کے بھی دشمن ہے. اور اسی طرح جو پی ایل اے کا نام آ رہا ہے یہ بھی اسی طرح ہے کہ یہ خانوزی میں جو اس کے آنے کا کوئی ترتیب بن رہا ہے. نہ خانوزی میں کوئی ٹی ٹی پی ہے، نہ خانوزی میں کوئی پی ایل اے ہے. یہ ہمیں بالا حکام سے درخواست ہے کہ یہ جو اے ٹی ایف اپنا ناجائز بدماشی کر رہا ہے اور عنایت اللہ ڈی ایس پی جس کے کہنے پر یہ کر رہا ہے وہ اس کے اوپر کوئی کمیٹی تشکیل دے دے اور اس کی انکوائری کی جائے اور اس کو پوری طور پر برطرف کیا جائے. اس سے پہلے بھی نومبر 2025 میں بھی اسی طرح یہ ایف سی تھا، اس میں ٹی ایف تھا، اس دنوں میں کیو آر ایف بھی تھا، لیویز بھی تھے، سارے فورسز تھے. آئی جی ڈی جی کے نگرانی میں اس نے بھی فائرنگ کی اور ہمارے 24 بندوں پر ایف آئی آر درج کی. اور خانوزی کی طرح جو لٹریسی ریٹ اس کا 99.99 ہے، 100% ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اس نے 35 لوگوں کو 4th شیڈول میں ڈالا. یہی الجبل ہے، اس کے اوپر کون کس کے ہاتھ ہے؟ یہ مردہ اور بوگس آلات تھا، کسی نے اس میں بوم ڈالی اور اس کو زندہ کر کے عوام کے ساتھ سراسر ظلم ہو رہا ہے. نہ ہم کسی الجبل کو وہاں مائننگ کے لیے چھوڑیں گے، نہ کسی پی سی ایم کو کسی کے کام کے لیے چھوڑیں گے. جو ہمارے تحفظات ہے، ہمارے ولس کے خانوزی ہے، ہم سینکڑوں سالوں سے ادھر رہ رہے ہیں اور ہمارے خانوزی کے جو پہاڑ ہے یہ ہمارے خانوزی کی آبادی کے ساتھ ملحق ہے اور 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس نے باقاعدہ ادھر خندق لگائی. نہ ہمارا کوئی عام عوام پہاڑ پر جا سکتا ہے، نہ بھیڑ بکریاں، نہ لکڑی، نہ پتھر، کوئی بندہ پہاڑ سے کوئی چیز نہیں لا سکتا. لیکن الاٹمنٹ کا یہ اصول ہے کہ آپ صرف وہاں نشاندہی کر سکتے ہو کہ یہ یہاں تک ہمارا الاٹ ہے. لیکن یہ جو ابھی بولتے ہیں کہ اثر رسوخ ہے، بڑے اوپر سے لوگ کر رہے ہیں، تو یہ عنایت ڈی ایس پی اور یہ جو اے ٹی ایف کا فیض الدین ہے اس کے خلاف پوری طور پر کارروائی کی جائے. ہم نے 3 دن انتظار کیا سرکار کا، بالا حکام سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے 3 دن انتظار کے باوجود ہم اس کا کوئی رزلٹ نہیں دے سکتے. یہ جو 14 تاریخ کو 3-4 بجے جو اے ٹی ایف نے ہمارے اوپر جو شیلنگ کی تھی، جو فائرنگ کی تھی، اس کی گولیاں اور یہ شیلنگ کے خول پڑے ہوئے، یہ اکثر اس میں جو زیادہ تر تھے وہ اے ٹی ایف خود اس کو اکٹھا کر کے اپنی گاڑی میں ڈال رہے تھے. جو یکا دکا بچا ہوا تھا کسی نے اٹھایا، یہ آپ کے سامنے پڑی. اور اس کا یہ آپ دیکھ لو، یہ بھی ایکسپائر ہے. اس پر جو ڈیٹ لکھا ہوا ہے وہ 10/2025 لکھا ہوا ہے. اس کا جو کاغذ ہے سارے یہ بھی ایکسپائر ہے. یہ اس کا بھی ایکسپائری ٹائم گزر چکا ہے. پھر بھی یہ عوام پر شیلنگ گولیاں اسی سے کر رہے ہیں کہ یہ مر جائے اور اس کو قتل کیا جائے. کیوں کر رہا ہے سرکار؟ اس کا سرکار خود نوٹس لے لے.